غلام حیدر 35 سال بعد قطر سے واپس اپنے وطن آیا تو اس کی اولاد اس سے خفا ہو گئی۔ ان کا موڈ آف ہو گیا۔ وہ سیدھے منہ اپنے باپ سے بات نہیں کرتے تھے اور بیوی کا رویہ بھی اپنے شوہر سے کچھ ٹھیک نہیں تھا۔ غلام حیدر کو ایسے محسوس ہوا جیسے اپنے وطن آ کر اس نے بہت بڑی غلطی کی۔ غلام حیدر اپنا وقت گھر میں نہیں گزار سکتا تھا کیونکہ یہاں تو اسے اجنبیت محسوس ہوتی تھی۔ وہ اپنے بچپن کے دوست فیقے کے پاس گیا اور اس کے گلے لگ کر رونے لگا۔ بمشکل 20 دن ہی وہ گھر میں ٹھہر سکا اور 20 دن بعد وہ واپس قطر چلا گیا۔ بیوی اور بچوں کے لیے یہ ایک خوشخبری سے کم نہ تھا کہ وہ واپس چلا گیا۔ بیٹے خوش ہوئے کہ باپ کی کمائی پر دوبارہ عیاشی کریں گے۔ فیقے کو اپنے دوست غلام حیدر کا بڑا غم تھا۔ جس دن وہ واپس قطر گیا اس دن فیقے نے اپنے دوست کے لیے صدقہ دیا اور 30 دیگیں چاولوں کی پکوائی تاکہ اس کا دوست خیریت سے قطر میں پہنچ جائے۔ اس نے جیسے ہی خیرات کی تو غلام حیدر کا پورا خاندان، اس کی بیوی، بیٹے چاول کھانے کے لیے فیقے کے گھر میں داخل ہوئے تو آج آمنہ نے اپنے باپ کو کال کی جو قطر میں پچھلے 35 سال سے ایک کمپنی میں جاب کر رہا تھا۔ آمنہ آج رو رہی تھی۔ باپ نے اپنی بیٹی سے پوچھا کہ بیٹی کیوں رو رہی ہو؟ جس پر آمنہ نے کہا کہ پچھلے 35 برس سے پردیس میں آپ زندگی گزار رہے ہیں۔ ان 35 سالوں میں صرف 2 بار آپ وطن آئے۔ ایک بار آئے جب میں بہت چھوٹی تھی، 6 ماہ کی تھی، پھر مڑ کر واپس نہ آئے۔ بھائیوں کی شادی بھی ہو چکی ہے، وہ سب اپنے گھروں میں خوش ہیں۔ میں پچھلے کئی سال سے آپ کا انتظار کر رہی ہوں، اب تو آپ واپس آ جائیں۔ یہ بیٹی کی اپنے باپ سے محبت تھی کہ غلام حیدر نے اس بات کو محسوس کیا۔ ایک آمنہ ہی تھی جو ہر ہفتے باقاعدہ اپنے والد کو کال کرتی تھی، اس کی خیریت پوچھتی تھی، ورنہ بیٹوں نے تو کبھی باپ کے بارے میں پوچھا بھی نہیں تھا۔ غلام حیدر کو یاد بھی نہیں تھا کہ آخری بار کب اس کی بیٹوں یا پھر بیوی سے بات ہوئی تھی۔ سب کے لیے وہ ایک پیسوں والی مشین سے زیادہ حیثیت نہیں رکھتا تھا، مگر آج اس نے ویڈیو کال پر جب اپنی بیٹی کی آنکھوں میں آنسو دیکھے تو اس نے واپس آنے کا فیصلہ کر ہی لیا۔ آج اس کی اپنی بیوی سے بات ہوئی اور باتوں ہی باتوں میں اس نے اپنی بیوی نصیبوں کو بتایا کہ میرا ارادہ ہے کہ اس عید پر میں واپس وطن آ جاؤں۔ بیوی نے جب سنا تو حیران ہوئی۔ نصیبوں نے اپنے شوہر سے کہا کہ خیریت تو ہے؟ آپ ایسا کیوں کہہ رہے ہیں؟ آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے۔ غلام حیدر نے بیوی سے کہا کہ اس میں حیرانگی والی کون سی بات ہے؟ میں اب پردیس کی زندگی سے تنگ آ چکا ہوں۔ زندگی کے آخری ایام اپنوں کے ساتھ، اپنے گھر میں، اپنے پوتیوں کے ساتھ گزارنا چاہتا ہوں۔ نصیبوں نے اپنے شوہر سے کہا کہ ایسا مت سوچیے گا، آپ وہاں سیٹل ہو چکے ہیں، ایک ایسے ملک میں جس کا ویزا حاصل کرنا آسان نہیں اور جاب اس سے بھی زیادہ مشکل۔ یہاں آ کر آپ کو کیا ملے گا؟ آپ ایک ایسا ملک چھوڑنا چاہتے ہیں جہاں آنا ہر کسی کا خواب ہے۔ یہ شیطان کی طرف سے وسوسے آپ کے دماغ میں آتے ہیں، ان باتوں پر دھیان نہ دیں۔ یہ کہتے ہوئے نصیبوں نے فون رکھ لیا۔ غلام حیدر حیران ہوا کہ اچانک نصیبوں کو کیا ہوا؟ عمر کے اس حصے میں بھی یہی چاہتی ہے کہ میں پردیس میں ذلیل ہوتا رہوں۔ مجھے سانس کا مسئلہ ہے، بڑھاپے میں اگر مجھے کچھ ہو گیا، یہاں کوارٹر میں اکیلا رہتا ہوں، یہاں تو میرا خیال رکھنے والا کوئی نہیں۔ وہاں کم از کم بچے تو ہوں گے جو میرا خیال رکھیں گے۔ اگر بیٹے قریب نہ بھی آئے تب بھی میری پیاری بیٹی آمنہ تو ہے اپنے باپ کا خیال رکھنے کے لیے۔ نصیبوں نے فون رکھا تو بڑے بیٹے احمد نے ماں سے پوچھا کہ ماں خیریت تو ہے؟ آپ کا موڈ کیوں آف ہے؟ نصیبوں نے اپنے بیٹے سے کہا کہ تمہارا باپ سٹھیا گیا ہے، لوگ اس ملک سے جانا چاہتے ہیں لیکن وہ واپس اس ملک میں آنا چاہتا ہے۔ عجیب انسان ہے، یہاں کیا رکھا ہے؟ وہ یہاں آنے کے لیے اتنا کیوں بے چین ہے؟ وہاں مصروف رہتا ہے، وقت پاس ہو جاتا ہے، یہاں ہر وقت اپنے گھر میں پڑا رہے گا، بیمار ہو جائے گا، خواہ مخواہ ہمارے لیے خرچ بڑھ جائے گا۔ احمد نے یہ سنا تو کہا مطلب وہ واپس آنا چاہتا ہے، خدا را اسے منع کیجئے، یہاں آ کر وہ بڑی غلطی کرے گا۔ میں پچھلے 5 سال سے بینک میں جاب کر رہا ہوں لیکن اس تنخواہ سے تو گھر کا گزارا مشکل سے ہوتا ہے۔ میں کوئی کاروبار کرنے کے بارے میں سوچ رہا ہوں، بس اگر ابا مزید 1 یا 1.5 سال وہاں رہا تو میرا کام تو ہو جائے گا، لیکن اگر ابا ابھی واپس آ گیا تو میرے سارے خوابوں پر پانی پھر جائے گا۔
اسے منع کیجیے، ابھی نہ آئے۔ نصیبو نے بیٹے سے کہا کہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، میں نے اس سے کہہ دیا ہے ابھی آنے کی کوئی ضرورت نہیں، امید ہے کہ وہ نہیں آئے گا۔ لیکن نصیبو کی پریشانی میں اس وقت اضافہ ہوا جب غلام حیدر نے بیوی کو بتایا کہ میں تو ایئرپورٹ پر پہنچ چکا ہوں، کل تک میں اپنے وطن پہنچ جاؤں گا، مجھے ایئرپورٹ سے ریسیو کرنے کے لیے آ جانا۔ مگر افسوس کہ اتنے عرصے بعد وہ ایئرپورٹ پر اترا تو اس کی نگاہیں اپنے خاندان کو، اپنے بچوں کو ڈھونڈ رہی تھیں، مگر نصیبو نے نہ کسی کو بتایا، نہ ہی گوارا کیا، نہ اس نے اپنے بیٹوں کو بتایا اور آمنہ کو بھی نہیں بتایا کہ کل تمہارا باپ آ رہا ہے۔ کافی دیر تک وہ انتظار کرتا رہا، پھر اس نتیجے پر پہنچا کہ مجھے ریسیو کرنے کے لیے گھر کا کوئی فرد نہیں آیا، لہٰذا اس نے ٹیکسی کرائے پر لی، خود ہی اپنے گھر کی طرف اکیلا چل پڑا۔ راستے میں وہ یہی سوچ رہا تھا کہ نصیبو نے میرے ساتھ ٹھیک نہیں کیا، یا تو اس نے اپنے بیٹوں کو بتایا نہیں، یا پھر اگر بیٹوں کو بتایا تو وہ اتنے بے حس ہو چکے ہیں کہ انہیں اپنے والد کی پرواہ تک نہیں۔ خیر ٹیکسی نے اسے گھر کے دروازے پر چھوڑا۔ مختصر سامان لے کر وہ گھر کے اندر داخل ہوا تو دیکھا کہ گھر میں تو کوئی موجود نہیں۔ وہ اپنی بیوی نصیبو کو آوازیں دینے لگا۔ نصیبو اس وقت کچن میں برتن دھو رہی تھی۔ اچانک اس نے اپنے شوہر کی آواز سنی تو ہکی بکی ہو گئی، کیونکہ اسے ابھی تک یقین نہیں آ رہا تھا کہ غلام حیدر یوں اچانک وطن واپس آ جائے گا۔ وہ کچن سے باہر آئی تو دیکھا کہ غلام حیدر چارپائی پر بیٹھا ہے، حالانکہ بڑے عرصے بعد وہ اپنے شوہر کو دیکھ رہی تھی۔ چہرے پر بڑھاپے کے آثار نمایاں تھے، داڑھی کے بال اور سر کے بال سفید ہو چکے تھے، تھوڑا تھوڑا سر اس کا کانپتا تھا اور ہاتھ بھی کانپتے تھے، مگر نصیبو کو منہ سے فقط یہ بات نکلی کہ آپ آ گئے، میں تو سمجھ رہی تھی کہ آپ مذاق کر رہے ہیں۔ اس نے اپنی بیوی سے کہا کہ نیک بخت، کیسی باتیں کر رہی ہو، یہ کوئی عمر ہے مذاق کرنے کی، اور میں اس قسم کا مذاق کیوں کروں گا؟ میں اپنے بچوں کو دیکھنے کے لیے بےتاب تھا، آنکھیں ترس گئیں اپنے پوتے اور پوتیوں کو دیکھنے کے لیے۔ تمہارا کیا ارادہ ہے کہ وہاں میں پردیس میں، وہاں سے میری میت گھر آئے، تب تم مجھ سے راضی ہوتی؟ نصیبو نے اپنے شوہر سے کہا کہ ایسا کچھ نہیں ہونے والا، ہٹے کٹے ہیں آپ، صحت مند ہیں، کچھ نہیں ہونے والا آپ کو، مگر گھر آپ کر آپ نے ایک جذباتی فیصلہ کیا، آپ نے جلدی کی۔ جب آپ کے بیٹوں کو آپ کی آمد کے بارے میں پتہ چلے گا تو میں یقین سے کہہ سکتی ہوں کہ ان کو کوئی اچھا محسوس نہیں ہوگا۔ غلام حیدر نے کہا کہ مجھے کوئی پرواہ نہیں، اگر کسی کو اچھا لگے یا نہ لگے، مگر میں اپنی بیٹی کے آنسو نہیں دیکھ سکتا تھا۔ کہاں ہے میری آمنہ؟ جلدی سے اسے بلاؤ۔ نصیبو نے کہا کہ وہ شام کو گھر واپس آئے گی، صبح سے لے کر شام تک ٹیوشن سینٹر میں ٹیوشن پڑھاتی ہے، بچے سکول گئے ہیں، جبکہ آپ کے بیٹے بھی شام کو ہی واپس لوٹیں گے اپنی ڈیوٹی سے۔ آپ کیا سمجھ رہے تھے بس آپ ہی وہاں پردیس میں کما رہے ہیں، جبکہ ہم چپ چاپ ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر بیٹھے ہیں؟ ایسا نہیں ہے، آج کل کی مہنگائی کے دور میں ہر کسی کو کام کرنا پڑتا ہے، تب جا کے گھر کا چولہا جلتا ہے۔ اپنے بیٹے احمد کے بارے میں ہی سوچ لیتے، بیچارہ اپنے کاروبار کو لے کر کافی پریشان ہے۔ وہ اپنا کاروبار کرنا چاہتا تھا، جس دوست کے ساتھ وہ پارٹنرشپ کرنا چاہتا تھا، اس کے پاس پیسہ تو ہے، لیکن 50 لاکھ آپ کے بیٹے کے پاس نہیں تھا۔ شاہ زیب کے پاس بھی کوئی ڈھنگ کی جاب نہیں، ایک جگہ جاب کرتا ہے، پھر 3 مہینے بعد وہاں سے تبدیل ہو جاتا ہے۔ چھوٹا بیٹا عادل بھی ہر وقت آوارہ گھوم رہا ہے، پڑھائی تو مکمل ہو گئی لیکن اس کی بھی کوئی جاب نہیں۔ میرا تو یہی ارادہ تھا کہ کوئی چھوٹی موٹی شاپ اسے بنا کر دیتے، اپنی دکان ہے تو کم از کم اپنا جیب خرچ تو نکال لے گا، مگر آپ کو تو بس واپس آنے کی جلدی تھی۔ بیوی نے یہ تک نہ کہا کہ آپ تھکے ہیں، ذرا لیٹ جائیں، آرام کر لیں، لیکن یہ حقیقت ہے کہ وہ بہت تھکا ہوا تھا، جا کر کمرے میں سو گیا۔ تھکاوٹ حد سے زیادہ تھی، لہٰذا جلدی سے نیند بھی آ گئی۔ وہ نیند میں ہی تھا، اسے گھر میں آوازیں آنا شروع ہوئی۔ وہ خوش ہوا کہ بچے واپس آ چکے ہیں۔ وہ اپنے بیٹوں کے لیے، اپنے بچوں کے لیے، پوتے پوتیوں کے لیے بےتاب تھا، لہٰذا جلدی سے کمرے سے باہر آیا، جا کر صحن کے درمیان کھڑا ہو گیا۔ یہی سوچ رہا تھا کہ بیٹے اور اس کے پوتے اسے دیکھیں گے تو دوڑے چلے آئیں گے، مگر ایسا کچھ بھی نہ ہوا۔ اس کے پوتے اس سے مانوس بھی نہیں تھے، کیونکہ بچوں کو کسی نے بتایا بھی نہیں تھا کہ تمہارا ایک دادا بھی ہے جو ملک سے باہر رہتا ہے۔
نہ کسی نے دادا کی انہیں تصویر دکھائی، لہٰذا وہ بچے قریب آتا تو بچے خوف سے واپس چلے جاتے۔ وہ کافی پریشان ہوا۔ احمد نے دور سے ہی اپنے باپ کو ہاتھ کا اشارہ کر کے سلام کیا اور کہا، آپ واپس آ گئے؟ میں تو یہی سمجھ رہا تھا کہ آپ نے مذاق کیا، ایسی کیا جلدی تھی آنے میں؟ میری تو قسمت ہی خراب ہے، جس چیز کے بارے میں، جس کاروبار کے بارے میں سوچتا ہوں اس کا الٹا ہوتا ہے۔ اب دیکھیں نا، پچھلے کئی سال سے بینک کے دھکے کھا رہا ہوں، معمولی سی تنخواہ ہے اور میرا خواب ادھورا ہو گیا۔ سوچا اپنے ایک دوست کے ساتھ مل کر کپڑوں کا کاروبار کروں گا، لیکن میرے پاس پیسے نہیں تھے۔ اگر کچھ عرصہ مزید آپ قطر میں رہتے تو میرا یہ خواب پورا ہو سکتا تھا، مگر میری تو قسمت ہی پھوٹی ہے۔ جس چیز کے بارے میں سوچتا ہوں کبھی مجھے کامیابی حاصل نہ ہوئی۔ وہ اپنی جگہ پر بیٹھا رہا، باپ سے ملنے کے لیے آگے نہ آیا، لیکن شاہ زیب اور عادل واجبی طور پر اپنے باپ سے ملنے کے لیے آئے اور ان کی بیویوں نے بھی غلام حیدر کو سلام کیا۔ بیچارے کو ایسے محسوس ہو رہا تھا کہ کسی اجنبی کے گھر میں بیٹھا ہے۔ سب اپنے پرائے سے لگ رہے تھے۔ ان کے الفاظ، ان کے لہجے سے یہی لگ رہا تھا کہ وہ اپنے باپ سے خوش نہیں تھے۔ غلام حیدر کی آنکھیں آمنہ کو تلاش کر رہی تھیں، بس وہی تھی جو اس کا آسرا تھا۔ تھوڑی دیر بعد آمنہ گھر میں داخل ہوئی تو بھاگ کر اپنے باپ کے پاس آئی اور رونے لگی۔ غلام حیدر اپنے آنسو چھپانے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن چونکہ وہ اندر سے دکھی تھا لہٰذا اپنے جذبات پر کنٹرول نہ رکھ سکا۔ اس کی داڑھی آنسوؤں سے بھیگ گئی۔ دونوں باپ بیٹی کمرے میں چلے گئے اور کافی دیر تک باتیں کرتے رہے۔ اس نے اپنی بیٹی سے کہا کہ کیا گھر والے میری آمد پر خوش نہیں؟ آمنہ نے باپ سے کہا کہ آپ کو کیا محسوس ہوتا ہے بابا، آپ خود ہی بتا دیجئے۔ غلام حیدر نے کہا کہ جو میں محسوس کر رہا ہوں کہ یہاں کوئی بھی خوش نہیں، بچے بھی مجھ سے دور بھاگتے ہیں۔ آمنہ نے اپنے باپ سے کہا کہ وہ تو ضرور دور بھاگیں گے، کیونکہ کسی نے آپ کے بارے میں انہیں بتایا تک نہ کسی نے آپ کی تصویر انہیں دکھائی، نہ بچوں کو آپ کا پتہ ہے۔ شام کا کھانا لگ چکا تھا، کھانے کی ٹیبل پر ہر کوئی موجود تھا، لیکن غلام حیدر ابھی نماز پڑھ رہا تھا۔ نماز سے فارغ ہو کر وہ جیسے ہی کھانا کھانے کے لیے آیا تو وہاں کوئی چیئر موجود نہیں تھی۔ کسی نے اپنے باپ کا انتظار بھی نہ کیا۔ سب بہویں اور بیٹے کھانا کھانے میں مصروف تھے، جبکہ نصیبو نو وہ تو کھانا پہلے ہی کھا چکی تھی۔ لیکن آمنہ ابھی تک اپنے والد کا انتظار کر رہی تھی۔ اس نے اپنے والد سے کہا کہ ابا جان، آپ وہاں کمرے میں تشریف لے جائیں، میں آپ کے لیے کھانا وہیں لے کر آتی ہوں۔ باپ بیٹی دونوں نے مل کر کھانا کھایا۔ ابھی تک غلام حیدر کو سب سے زیادہ احمد کے رویے نے متاثر کیا تھا، دکھ پہنچایا تھا۔ غلام حیدر کا سب سے بڑا بیٹا احمد تھا، جس کا نام غلام حیدر سب سے زیادہ جسے باادب سمجھتا تھا، مگر اس کے رویے نے باپ کو بدل دیا۔ باپ کے گھر آنے پر اس کے خوابوں پر پانی پھر چکا تھا۔ وہ تو کپڑے کے کاروبار کے بارے میں خواب دیکھ رہا تھا، مگر اب اس کے پاس پیسے نہیں تھے۔ مگر شاہ زیب اور عادل باپ کی نظر میں اس کے اچھے بیٹے تھے۔ لیکن اس کی حیرت کی انتہا نہ رہی جب شاہ زیب کے کمرے سے باہر سے وہ گزرنے لگا۔ شاہ زیب اپنی بیوی سے باتیں کر رہا تھا۔ گفتگو کیونکہ غلام حیدر کے بارے میں ہی تھی، لہٰذا چپ چاپ وہ ان کی باتیں سننا شروع ہوا۔ شاہ زیب کی بیوی نے اپنے شوہر سے کہا کہ ابا کو کیا ہوا؟ ابا نے ہمارے ساتھ ٹھیک نہ کیا، اچانک ہم پر نازل ہو گئے۔ اب کیا ساری زندگی وہ اسی گھر میں رہیں گے، گلیں گے، سڑیں گے؟ اور کیا ہم بھی اسی گھر میں رہیں گے؟ شاہ زیب نے کہا ٹھیک کہہ رہی ہو۔ سامنے والی گلی میں ایک شاندار بنگلہ تعمیر ہو رہا تھا۔ ایک آدمی نے پلاٹ لیا، پھر اس پر بنگلہ تعمیر کیا۔ کل کو اس بنگلے کی بولی لگے گی۔ میرا تو یہی ارادہ تھا کہ قسطوں پر یہ بنگلہ خرید لوں، گھر سے قریب بھی ہے۔ میرے پاس کچھ پیسے جمع تھے، کچھ میں دوستوں سے ادھار لے لیتا، جبکہ ہر مہینے ابا جو پیسے گھر بھیجتے ان سے میں قسطیں ادا کر سکتا تھا۔ مگر اب تو لگتا ہے کہ یہ خواب کبھی پورا نہیں ہوگا۔ یہ چھوٹا سا گھر ہے جس میں ہم 3 بھائی بیویوں کے ساتھ رہتے ہیں، کل کو بچے بڑے ہو جائیں گے تو یہاں رہنا مشکل ہو جائے گا۔ بس ابا کو کون سمجھائے، واپس آ کر مجھے مایوس کیا۔ حقیقت تو یہ ہے کہ مجھے ابا کو دیکھ کر خوشی نہیں ہوئی۔ احمد بھائی نے ٹھیک کیا کہ نہ ابا سے ملے نہ ہی بات کی۔ دل تو میرا بھی یہی چاہتا تھا کہ ابا کا سامنا بھی نہ کروں۔ غلام حیدر ان کے کمرے کے باہر رو رہا تھا۔ شاہ زیب جس کو وہ اپنا اچھا بیٹا سمجھتا تھا وہ بھی اپنے باپ سے نفرت کرتا تھا۔ عادل بھی اپنے باپ سے خفا تھا، کوئی سیدھے منہ بات نہیں کرتا تھا۔
وہ اپنے کمرے میں بیٹھا سوچوں میں گم تھا۔ اچانک نصیبو اس کے کمرے میں داخل ہوئی۔ اس نے اپنے شوہر سے کہا کہ آپ سے ضروری بات کرنا چاہتی ہوں، آپ کو ایک بات سے آگاہ کرنا ہے۔ چونکہ آپ آمنہ کے والد ہیں لہٰذا آپ کو بتانا ضروری ہے۔ اگلے مہینے آمنہ کی شادی ہے، ہم نے اس کی منگنی طے کر دی۔ لڑکا بینک میں مینیجر ہے، گھر بھی اچھا ہے، اچھا خاندان ہے، آمنہ وہاں خوش رہے گی۔ یہ سن کر غلام حیدر حیران ہوا۔ اس نے اپنی بیوی سے کہا کہ یہ بات تم مجھے آج بتا رہی ہو؟ حیرت ہے، مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ نصیبوں نے کہا پہلے بتانے سے کیا حاصل ہوتا، آپ تو پردیس میں تھے۔ خیر اب میں نے آپ کو بتا دیا، زیادہ غصہ ہونے کی کوئی بات نہیں۔ ابھی آمنہ کی شادی ہوئی تو نہیں؟ غلام حیدر نے کہا میں اس لڑکے سے ملنا چاہوں گا، یہ میری بیٹی کی زندگی کا معاملہ ہے، اس کے خاندان کے بارے میں پتہ کروں گا۔ نصیبوں نے ہاتھ جوڑ کر اپنے شوہر سے کہا کہ ہمیں بخش دیجئے، معاف کر دیجئے، آپ ہماری جان چھوڑ کیوں نہیں دیتے؟ کیوں بیٹی کا گھر آباد ہونے سے پہلے آپ برباد کرنا چاہتے ہیں؟ آج کل رشتے بڑی مشکل سے ملتے ہیں، وہ بھی اچھے، لیکن آپ کو ان باتوں سے کیا لینا دینا؟ وہ کہنے لگا آمنہ کیا اس رشتے سے خوش ہے؟ کیا اس نے لڑکے کو دیکھا؟ نصیبوں نے کہا کہ ہم نے اسے لڑکے کی تصویر دکھائی تھی، باقی اس کے خوش ہونے یا نہ ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ بچی ہے، اپنا برا بھلا نہیں سمجھتی، ہم بڑے ہیں، بڑوں کا فیصلہ ہے، اسے ماننا پڑے گا۔ اس نے اپنی بیٹی آمنہ سے بات کی تو وہ اپنے باپ کے گلے لگ کر رونے لگی، منہ سے کچھ نہ بولی، لیکن پھر بھی وہ سب سمجھ چکا تھا۔ وہ اپنے بیٹوں اور بیویوں سے بات کرنا چاہتا تھا۔ اسے گھر آئے ہوئے 10 دن ہو چکے تھے، لیکن ابھی تک سیدھے منہ کسی نے اس سے بات نہیں کی تھی۔ وہ سب سے بات کرنا چاہتا تھا، اپنی بیٹی آمنہ کے بارے میں وہ بات کرنا چاہتا تھا۔ اسے محسوس ہوا کہ آمنہ خوش نہیں۔ کھانا کھانے کے بعد جب سارے گھر والے اپنے اپنے کمروں میں چلے گئے تب اس نے نصیبوں سے کہا کہ ذرا بچوں کو بلا کر لے آؤ، میں ان سے ضروری بات کرنا چاہتا ہوں، تم بھی ساتھ آؤ۔ نصیبوں نے کہا کہ کون سی بات؟ سارا دن کے تھکے ہوتے ہیں، انہیں آرام کرنے دیں۔ غلام حیدر نے اپنا لہجہ تبدیل کیا، گرجدار آواز میں بولا کہ میں نے کہا نا کہ بچوں کو بلا کر لے آؤ، میں نے ضروری بات کرنی ہے، تمہیں میری بات سمجھ نہیں آتی؟ نصیبوں نے پہلی بار اپنے شوہر کو اتنے غصے میں دیکھا تو گھبرا گئی۔ اپنے تینوں بیٹوں کو اور بہوؤں کو بلایا کہ باپ تمہیں اپنے کمرے میں بلا رہا ہے، کوئی ضروری بات کرنی ہے۔ بیٹے اتنے نالائق تھے کہ ماں سے کہا کہ اب ہم سو رہے ہیں، کافی تھک چکے ہیں، کل صبح بات ہوگی۔ غلام حیدر نے اپنے بیٹوں کی یہ بات سن لی، اسے پھر افسوس ہوا۔ اس نے دوبارہ اپنی بیوی کو بلایا۔ آمنہ اپنے والد سے کہہ رہی تھی کہ بابا آپ رہنے دیں، ان سے بات کر کے آپ کو کیا حاصل ہوگا؟ کچھ نہیں حاصل ہونے والا۔ اس نے اپنی بیٹی کے سر پر ہاتھ رکھا اور کہا کہ بیٹی بات کرنا تو ضروری ہے، میں ایسے تو واپس نہیں جا سکتا، کچھ کام ایسے ہیں جن کو میں ٹھیک کر کے ہی واپس جاؤں گا۔ واپسی کا نام سنا تو نصیبوں کے چہرے پر تو رونق آ گئی اور دیکھتے ہی دیکھتے اس کے تینوں بیٹے کمرے کی طرف بھاگے چلے آئے، ان کی بیویاں بھی ان کے ساتھ تھیں۔ احمد نے خشکن لہجے میں اپنے باپ سے کہا کہ ابا آپ واپس جا رہے ہیں؟ اگر ایسی بات ہے تو یہ تو بڑی خوشی کی بات ہے، آپ نے بوقت اور اچھا فیصلہ کیا۔ یہاں آپ کیا کرتے ہیں؟ سارا دن بور ہوتے رہتے ہیں، بیٹھے بیٹھے تو انسان بیمار پڑ جاتا ہے، مصروفیت صحت کے لیے بہت اچھی ہے۔ غلام حیدر نے کہا تم لوگوں کو یہاں کمرے میں بلانے کے لیے میں نے یہ ڈرامہ کیا، میں کہیں نہیں جا رہا۔ ہاں البتہ اگر تم میرے پاس بیٹھو گے، میری بات سنو گے، اس پر عمل کرو گے تو میں واپس جانے کے بارے میں سوچ سکتا ہوں۔ اس کی بیوی، بچے، بہو سب کمرے میں موجود تھے۔ آمنہ کی موجودگی میں اس نے بیوی اور بیٹوں سے کہا کہ آمنہ کے بارے میں تم سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ تم نے میری اکلوتی بیٹی کے بارے میں پوچھا تک نہیں، اس کی شادی طے کی اور مجھے اس بات کی خبر تک نہ ہوئی۔ احمد اپنے باپ سے کہنے لگا کہ آپ کو بتا کے کیا حاصل ہونا تھا؟ آپ اس لڑکے سے ملاقات کرتے، سارا کام بگڑ جاتا۔ اچھی فیملی ہے، ہماری بات پر یقین کریں، لڑکا مینیجر ہے، اور ویسے بھی آپ مجھے کاروبار کے لیے کون سا پیسے دینے والے تھے، لیکن وہ تو دے گا، یہ لان مجھے آسانی سے نہیں ملنے والا تھا، لیکن عامر بھائی چونکہ مینیجر ہیں اور وہ میرے ساتھ کوپریٹ کریں گے، اس نے وعدہ کیا، اپنے مقصد میں کامیاب ہو سکتا ہوں۔ غلام حیدر نے احمد سے کہا کہ شرم سے ڈوب مرو، اپنا کام نکلوانے کے لیے تم نے بہن کی قربانی دے دی، شاہ زیب سے رہا نہ گیا۔
اس نے اپنے باپ سے کہا کہ بابا آپ تو رہنے ہی دیں، بس ایسے ہی آمد سے بحث کر رہے ہیں۔ میں خود عامر سے ملا ہوں، عامر بھائی اچھے انسان ہیں، کیا کیا خواب ہم نے اپنی آنکھوں میں سجائے تھے، لیکن ہمارے تمام خوابوں پر آپ نے پانی پھیر دیا۔ غلام حیدر نے اپنے بیٹوں سے کہا کہ تم چھوٹے بچے تھے جب میں باہر گیا تھا، اور آمنہ تو ابھی پیدا ہی نہیں ہوئی تھی۔ پچھلے 30-35 سال سے کما کما کر میں گھر بھیجتا رہا، وہ سب میرے احسانات بھول گئے؟ تم اچھے اچھے کالجوں میں پڑھے، یونیورسٹی میں اعلیٰ تعلیم حاصل کی، ان کی فیسیں کون ادا کرتا رہا؟ کرائے کے گھر میں رہتے تھے، ذاتی گھر کس نے خرید کر دیا؟ احمد نے اپنے باپ سے کہا کہ کون سا آپ نے ہم پر احسان کیا؟ ہر والد کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اولاد کے بارے میں سوچے، ان کے لیے آسانیاں پیدا کرے۔ آپ دنیا کے نرالے باپ تو نہیں جو بیٹوں کے سامنے اپنے احسانات گنوا رہے ہیں۔ غلام حیدر نے عامر کے گھر کا ایڈریس پوچھا تو انہوں نے بتانے سے انکار کیا اور اپنے باپ کو دھمکی دی کہ ابا جان آپ ایسا نہ کریں، رشتے میں ٹانگ اڑانے کی اگر آپ نے کوشش کی تو پھر اچھا نہیں ہوگا۔ اگر آپ نے عامر سے یا اس کے والدین سے کسی سے بھی ملاقات کرنے کی کوشش کی تو ہم بھول جائیں گے کہ آپ ہمارے باپ ہیں۔ بیٹوں کے اس لہجے نے اسے بہت مایوس کیا۔ اس نے نصیبوں سے کہا کہ آپ کو مبارک ہو، آپ کے بیٹے اب بڑے ہو چکے ہیں، خود فیصلہ کرتے ہیں، باپ کی پرواہ نہیں۔ ادب کے لحاظ سے تو ان کا کوئی ثانی نہیں۔ ان کے غلط رویے کی وجہ سے وہ بھول چکا تھا کہ اس کا سب سے اچھا دوست جس کے ساتھ اس نے اپنا بچپن گزارا، فیکا، جو اپنے دوست کا بے چینی سے انتظار کر رہا تھا، وہ ابھی تک اپنے دوست فیکے سے نہیں ملا تھا۔ اس نے فیکے کو اپنی آمد کی خبر دی کہ آج شام میں تمہارے پاس آ رہا ہوں۔ فیکے نے یہ سنا تو ناراض ہوا، دوست سے کہنے لگا کہ پچھلے 2 ہفتے سے تم یہاں گھر میں آئے ہوئے ہو لیکن مجھ سے ملنے نہیں ہے، اپنے بچپن کے دوست کو بھول چکے ہو۔ اب تو فیکے کے پاس جانا ضروری تھا۔ وہ اپنے دوست کے پاس گیا، جاتے ہی اسے گلے ملا اور پھر دھاڑے مار کر رونے لگا۔ فیکا اپنے دوست کو تسلی دے رہا تھا، یہی کہہ رہا تھا کہ بتاؤ میں تمہارا دوست نہیں بھائی ہوں، ہماری خوشیاں غم سب سانجھے ہیں۔ اس نے فیکے کو اپنے بیٹوں کے بارے میں بتایا، یہ بھی بتایا کہ میں ان کی جلی کٹی باتیں تو برداشت کر سکتا ہوں لیکن میری بیٹی کا معاملہ ہے، اس کی زندگی کا۔ کسی مینیجر کے ساتھ انہوں نے میری بیٹی کا رشتہ طے کیا لیکن میں تو اس لڑکے کو نہیں جانتا۔ فیکے نے اپنے دوست سے کہا کہ اسی سلسلے میں بھی تم سے ملنا چاہتا تھا، میں تمہیں بتانے والا تھا کہ وہ لڑکا ٹھیک نہیں، اس کا نام عامر ہے، بظاہر تو وہ بینک مینیجر ہے مگر کئی بینکوں سے نکالا جا چکا ہے، اس کے خلاف کئی شکایات موصول ہو چکی ہیں۔ میرا ایک جاننے والا ہے جس نے مجھے اس کے بارے میں بتایا کہ میری ایک عادت تھی، بینک سے میں نے پیسے لینے تھے مگر مجھے جان بوجھ کر وہ لیٹ کر رہا تھا، حتیٰ کہ شام ہو چکی، مجھ سے یہی کہہ رہا تھا کہ بینک میں ابھی پیسے موجود نہیں، لیکن اس کے پاس پیسے تھے۔ میں 60 لاکھ روپے لے کر بینک سے باہر آیا تو کافی رات ہو چکی تھی، اس نے مجھے جان بوجھ کر لیٹ کیا۔ باہر اندھیرا تھا، گاڑی میں بیٹھا تو کچھ موٹر سائیکل سوار انہوں نے میرا پیچھا کیا، بڑی مشکل سے میں گھر پہنچا لیکن بعد میں پتہ چلا کہ وہ بینک مینیجر ڈاکوؤں کے ساتھ ملا ہے، جان بوجھ کر اپنے کسٹمر کو لیٹ کرتا ہے اور پھر ڈاکوؤں کو اطلاع دیتا ہے کہ فلاں بندہ ہمارے بینک سے اتنے پیسے لے کر بینک سے نکل رہا ہے، اس کا پیچھا کرو۔ تو نے اچھا کیا جو آمنہ بیٹی کے بارے میں مجھ سے پوچھ لیا۔ غلام حیدر فیکے پر بھروسہ کرتا تھا، اسے اس بات کا یقین تھا کہ فیکا کبھی مجھ سے جھوٹ نہیں بولے گا، لہٰذا فوراً اس نے آمنہ کا رشتہ ختم کر دیا اور بیٹی کو لے کر فیکے کے گھر آیا۔ نصیبوں نے اپنے شوہر سے کہا کہ بیٹی کو لے کر یہاں سے تو جا رہے ہو لیکن یاد رکھنا اب یہ تمہاری ذمہ داری ہے، جہاں اس کی شادی کرو اب مڑ کر اس گھر میں قدم مت رکھنا۔ فیکے نے غلام حیدر کو تسلی دی کہ ایک لڑکے کو میں جانتا ہوں، اس کی فیملی سے بھی واقف ہوں، لڑکا کالج میں لیکچرار ہے، اس کے والد کا انتقال ہو گیا لیکن لڑکا محنتی ہے۔ فیکے کی بدولت آمنہ کا اس اچھے خاندان میں رشتہ طے ہوا، شادی ہوئی۔ 3 دن بعد وہ گھر واپس آیا تو نصیبو اور اس کے بیٹے غصے میں آگ بگولا ہوئے۔ نصیبو نے اپنے شوہر سے کہا کہ واپس کیوں آئے ہو، یہاں اب کیا لینے آئے ہو؟ غلام حیدر نے اپنے بیٹوں سے کہا کہ میں واپس قطر جا رہا ہوں، اپنے بچوں سے اپنے پوتوں سے آخری بار ملنا چاہتا ہوں، مجھے آخری بار ان سے ملنے دو۔ یہ سن کر نصیبو اور اس کے بیٹے بہت خوش ہوئے۔ احمد نے اپنے باپ سے کہا آپ واقعی واپس جا رہے ہیں، یہ بہت اچھی خبر ہے۔ اس نے اپنے باپ سے گلے ملنے کا ڈرامہ کیا۔
حالانکہ پہلے تو وہ باپ سے سیدھے منہ بات تک نہیں کرتا تھا۔ سارے بیٹے اپنے بچوں کو لے کر سامنے آئے اور کہا کہ دادا جی سے مل لو، تمہارے دادا جی بہت اچھے ہیں۔ اور یہ غلام حیدر سے معذرت بھی کرنے لگے کہ اگر ہم سے کوئی بھول چوک یا کوئی غلطی ہوئی، ہماری کوئی بات آپ کو ناگوار گزری تو ہمیں معاف کر دیجئے۔ نصیبوں نے بھی اپنے شوہر سے معذرت کی۔ انہوں نے اپنے والد کے لیے ٹیکسی کا بندوبست کیا اور اسے ایئرپورٹ تک چھوڑنے کا منصوبہ بنایا، لیکن غلام حیدر نے منع کیا کہ میں خود چلا جاؤں گا، میرا دوست فیقہ مجھے ایئرپورٹ تک چھوڑنے جائے گا۔ باپ کی روانگی کے بعد بیٹے بہت زیادہ خوش ہوئے۔ احمد کہنے لگا کہ کاروبار کرنے کا میرا سپنا اب ضرور پورا ہوگا۔ شاہ زیب کہنے لگا اب وہ بنگلہ میں خرید سکتا ہوں کیونکہ ابا دوبارہ جاب پر چلے گئے ہیں، دوبارہ گھر میں پیسے آئیں گے۔ عادل بھی خوش تھا کہ چھوٹی موٹی دکان بنا کر گزارا کر لوں گا، مگر کئی مہینے گزر گئے، غلام حیدر کی طرف سے کوئی پیسہ آیا نہ ہی کوئی کال۔ انہوں نے اپنے باپ کو فون کیا تو آگے سے نمبر بند تھا۔ پریشانی کے عالم میں وہ فیقے کے گھر گئے، اس سے کہا کہ ہمارے باپ سے ہمارا رابطہ نہیں ہو رہا، پچھلے 6 مہینے سے ہمیں تنخواہ بھی نہیں بھیجی اس نے، ہم اپنے باپ کی وجہ سے پریشان ہیں۔ اگر تمہارا ابا سے کسی قسم کا رابطہ ہے تو ہمیں ان کا نمبر دے دیجئے، شاید انہوں نے اپنا نمبر تبدیل کیا۔ فیقے نے ان کے بیٹوں سے کہا تم باپ کی وجہ سے پریشان ہو یا پھر پیسے نہ ہونے کی وجہ سے؟ وہ پریشان ہوئے، فیقے کی یہ بات سن کر کافی شرمندہ ہوئے، اور فیقے نے ان سے کہا کہ میرے پاس ان کا کوئی نمبر موجود نہیں، نہ ہی ان سے کوئی رابطہ ہے۔ اگر تمہیں کہیں سے میرے دوست غلام حیدر کا کانٹیکٹ نمبر مل جائے تو مجھے ضرور بتانا، اس کا پرانا نمبر بند ہے، میں بھی پریشان ہوں۔ 6 ماہ تک جب غلام حیدر سے رابطہ نہ ہوا، نہ ہی ان کی طرف سے پیسے بھیجے گئے تو وہ پریشان ہوئے۔ انہیں غلام حیدر کی تو کوئی پرواہ نہیں تھی، لیکن پچھلے کئی مہینے سے پیسہ گھر میں نہیں آ رہا تھا، جس کی وجہ سے وہ خاصے پریشان تھے۔ کچھ دنوں بعد ان کی پڑوسن نصیبوں کے پاس آئی اور اسے مبارکباد پیش کی۔ آمنہ بیٹی نئے گھر میں شفٹ ہوئی ہے، یہ سن کر مجھے کافی خوشی ہوئی۔ نصیبو یہ سن کر حیران ہوئی، پڑوسن سے کہا کہ میں اس کی ماں ہوں لیکن مجھے نہیں پتا، لیکن تمہیں یہ خبر کہاں سے ملی اور کون سے گھر میں وہ شفٹ ہوئی ہے؟ پڑوسن نے کہا کہ وہ سامنے والا جو بنگلہ زیر تعمیر تھا، جس کی بولی لگی تھی، اسی میں تو وہ شفٹ ہوئی ہے۔ یہ اس علاقے کا سب سے بڑا گھر ہے، وہ آج خیرات کر رہے ہیں، مجھے تو دعوت دی گئی ہے، کیا آپ لوگوں کو دعوت نہیں ملی؟ نصیبوں نے کہا کیسی باتیں کر رہی ہو، میری بیٹی ہے، اگر وہ اس گھر میں شفٹ ہوئی ہے تو سمجھو وہ ہمارا بھی گھر ہے، ہم بھی تو ضرور جائیں گے۔ شاہ زیب کہنے لگا ہاں بہن تو وہ ہماری ہے، اپنے بھائیوں کے لیے تو بہنیں جان قربان کر دیتی ہیں، وہ گھر میرا سپنا تھا، یقیناً میری بہن یہ بنگلہ مجھے گفٹ ضرور کرے گی اگر میں اس سے بات کروں تو۔ نصیبوں نے اپنے بیٹوں اور بہوؤں سے کہا کہ تیاری کر لو، آج ہم اس کے پاس جائیں گے۔ غلام حیدر کا سارا خاندان بنگلے کے سامنے پہنچا تو دیکھا کہ فیقہ 30 سے زیادہ دیگیں پکوا رہا تھا اور صدقے کے چاول غربا میں تقسیم کر رہا تھا۔ نصیبو گھر میں داخل ہونے لگی تو فیقے نے منع کیا کہ آپ لوگوں کے اگر آپ نے چاول کھانے ہیں تو وہاں لائن میں بیٹھ جائیں، لیکن گھر میں داخل ہونے کی اجازت نہیں۔ نصیبوں نے غصے سے کہا کہ میں تو آمنہ کی ماں ہوں، یہ آمنہ کے بھائی ہیں، ہم اپنی بیٹی سے ملنا چاہتے ہیں۔ وہ کہنے لگا کہ آپ کو وہاں جانے کی اجازت نہیں، آپ اس گھر میں داخل نہیں ہو سکتے، یہ گھر اس نے اپنی بیٹی کے لیے بنوایا، میرا دوست جو پردیس میں کما رہا ہے، یہ گھر آمنہ کے نام ہے، وہ یہاں اپنے شوہر کے ساتھ رہے گی۔ سارے محلے کے سامنے انہیں ذلت کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ وہ بغیر کچھ کھائے پیے واپس جا رہے تھے کہ آمنہ نے اپنی ماں کو آواز دی۔ نصیبو اپنی بیٹی کو دیکھ کر حیران ہوئی، جو کہ مہنگے لباس میں ملبوس تھی۔ وہ اب سمجھ چکی تھی کہ غلام حیدر پچھلے 6 مہینے سے پیسے کہاں بھیج رہا ہے، انہی پیسوں سے تو اس نے بیٹی کے لیے یہ شاندار گھر خریدا۔ آمنہ نے اپنی ماں سے کہا کہ آپ اندر آئیں، میں نے آپ لوگوں کے لیے کھانے کا بندوبست کیا ہے۔ وہ سب گھر کے اندر داخل ہوئے تو ان کے رونگٹے کھڑے ہو گئے، ایسے محسوس ہو رہا تھا کہ یہ کوئی شیش محل ہے، اتنا عالی شان بنگلہ جو اندر سے زیادہ خوبصورت تھا۔ کھانا کھانے کے بعد وہ واپس جانے لگے تو آمنہ نے اپنے بھائیوں سے کہا یہ سب نصیب کی بات ہے بھیا، آپ لوگوں نے مجھے ایک ایسے شخص کے پلے باندھنے کی کوشش کی تھی جو اب جیل میں زندگی گزار رہا ہے، اس سے پہلے بھی اس پر کئی ایسے کیسز تھے، اور احمد بھائی اس بارے میں آپ تو جانتے تھے
پھر بھی آپ اپنی بہن کی زندگی جہنم بنانا چاہ رہے تھے، اسے عذاب میں ڈالنا چاہتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے مجھ پر اپنا کرم کیا اور بر وقت میرے باپ کو بھیجا جس نے مجھے برباد ہونے سے بچا لیا۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، میرا ہم سفر بہت اچھا ہے۔ ابا کی طرف سے مجھے منع کیا گیا تھا کہ اپنے بھائیوں اور ماں سے دور رہنا، کیونکہ وہ تمہارے دوست نہیں بلکہ دشمن ہیں، لیکن عامر نے ہی مجھے قائل کیا کہ ان کو اپنے گھر میں بٹھاؤ، عزت کے ساتھ انہیں کھانا کھلاؤ۔ میں ایک بہن اور بیٹی ہونے کے ناطے آپ لوگوں کے ساتھ بس اتنی ہی رعایت کر سکتی ہوں۔ یہ سب نصیب کی بات ہے۔ میرے دل میں میرے باپ کے لیے بے پناہ محبت ہے، جو کہ بے لوث محبت تھی، اس میں کسی قسم کا لالچ نہیں تھا۔ بیٹیوں کو کچھ نہیں چاہیے ہوتا ہے، بیٹیاں اپنے والدین کے ساتھ مخلص ہوتی ہیں۔ میں بھی اپنے والدین کے ساتھ مخلص تھی، مگر افسوس کہ میری ماں میرے ساتھ مخلص نہیں تھی۔ میری ماں تو میرا سودا کر رہی تھی، اپنے بیٹوں کی خواہش پوری کرنے کے لیے اپنی بیٹی کا سودا۔ نصیبو اپنے بیٹوں کے ساتھ گھر واپس آئی۔ بیٹوں پر بھی مالی زوال آیا، ایک ایک کر کے انہوں نے اپنا سب کچھ فروخت کر دیا۔ ماں اپنے بیٹوں کو ملامت کرتی تو بیٹے اپنی ماں سے کہتے کہ سب آپ کی غلطی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اپنے والدین کی نافرمانی سے بچائے، ہمیں آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں تقسیم کرنے کی توفیق دے۔ آمین۔